السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہو آپ سب کو۔ عید کے بعد پہلی ویڈیو ہے یہ۔ رمضان میں ہم نے اپنے نفس کی پاکیزگی اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تقوی ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف پیوریفیکیشن کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے مزید باتیں آگے کرتے رہیں گے۔ آج بات ہوگی ہماری تکبر کی، یعنی پرائیڈ اور ایروگینس کی، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہم بات کریں گے وہ دین کے تکبر کی ہے، جو کہ خاموش مگر خطرناک بیماری ہے۔ دیکھیں، دنیا میں تکبر کے کئی فیسز ہیں۔ کوئی شخص اپنے ویلتھ پر اتراتا ہے، اپنی مال و دولت پر اتراتا ہے، کہتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، میں سب سے سپیریئر ہوں۔ کوئی اپنی بیوٹی کو لے کر فخر کرتا ہے، اپنے حسن جمال اور خوبصورتی کو لے کر فخر کرتا ہے کہ میری خوبصورتی کے آگے سب فیڈڈ ہیں۔ کوئی اپنے نالج کو اپنی ذاتی اچیومنٹ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور کوئی اپنے پاور کے نشے میں، اپنی سطح اور اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ سب تکبر کی کامن لیکن خطرناک شیپس ہیں۔ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دولت، میرا حسن، میرا علم، میرا اختیار مجھے دوسروں سے بہتر بناتا ہے، آئی ایم بیٹر دین ادرس ان سو اینڈ سو، تو پھر وہ ایک ایلیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو بلند مقام پر امیجن کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے پاؤں تلے سمجھتا ہے۔ لیکن یہ تکبر، یہ پرائیڈ اسے کہاں لے جاتی ہے؟ انتہائی پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کا جو تکبر ہے، اس کے ایفیکٹس زیادہ تر دنیا تک لمیٹڈ رہتے ہیں۔ ایک ایروگینٹ آدمی اپنے روڈ بیہیویئر کی وجہ سے لوگوں سے ڈسٹینٹ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، وہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی اوور کانفیڈینس اسے بڑے رسک میں ڈال دیتی ہے، اور سم ٹائم وہ بہت بڑا رسک اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اگر اسے ریئلائزیشن ہو جائے، اگر وہ ریگریٹ کرے، اپنی غلطی مان لے، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتا ہے اور زندگی میں ایک نئی اسٹارٹنگ لے سکتا ہے۔ یہ دنیاوی تکبر کی سٹوری ہے۔ ڈینجرس ضرور ہے، لیکن اس کا دائرہ محدود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف، جو کہ زیادہ سیریس اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے، اور وہ ہے دین کا تکبر۔ دین کا تکبر انسان کو صرف دنیا میں نقصان نہیں دیتا ہے، بلکہ دین کا تکبر اس کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واٹ از ریلیجیس ایروگینس؟ دین کا تکبر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دین کا تکبر وہ ہے جب انسان خود کو رائچس سمجھنے لگے، نیک اور صالح سمجھنے لگے، خود کو پاک باز اور دوسروں کو گنہگار یا انفیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ ایک شخص جب دین کی راہ پر چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن و حدیث کا علم سیکھتا ہے، یہ سب بڑی خوبصورت باتیں ہیں، کمنڈیبل ایکٹس ہیں۔ لیکن اگر وہ ان نیکیوں کے بعد یہ سوچنے لگے کہ اب میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، اب میں دوسروں سے سپیریئر ہوں اور باقی سب گنہگار ہیں یا کمتر ہیں، تو یہ ایک بہت ڈینجرس ٹریپ ہے، جو اسے اسپریچولی اور سائیکولوجیکلی دونوں طرح سے تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نیکی وہ ہے جو ہیوملٹی کے ساتھ کی جائے، نہ کہ پرائیڈ یا سپیریئرٹی کمپلیکس کے ساتھ۔ اگر دین کا علم اور عمل انسان کو عاجز بنائے، اسے دوسروں کے لیے سافٹ ہارٹڈ بنائے، تو یہ ٹرو رائچسنس ہے، یہ ہے اصل نیکی۔ لیکن اگر یہ اس کے اندر غرور پیدا کرے، تو یہ اس کی سب سے بڑی فیلئر ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ یہ جملہ سن کر دل پر بڑا گہرا اثر ہونا چاہیے۔ یہ ایک وارننگ ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ کچھ لوگ نیکی کے راستے پر چلتے چلتے
اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ہر دوسرا شخص غلط نظر آتا ہے. وہ ہر انسان کو جج کرتے ہیں، ہر ایک کو سنفل سمجھتے ہیں اور خود کو ایک بلند پیڈسٹل پر رکھتے ہیں. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ، یہ سوچ کیا واقعی دین کی اسپرٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اللہ کے رسول ہیں، سب سے زیادہ نیک اور صالح، انتہائی پاکیزہ، سب سے زیادہ متقی انسان ہیں. آپ نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. گنہگار آپ کے پاس آتے، مجرمین آتے، خطا کار آتے آپ کے پاس، اور آپ ان کے لیے دعا فرماتے. آپ انہیں کنڈم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے امید کے دروازے کھولتے تھے، انہیں توبہ کی طرف راغب کرتے تھے. یہی دین کا اصل مزاج ہے، محبت، حکمت اور عاجزی. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھائیں، ان پر تنقیدیں کریں یا انہیں کنڈم کریں. دین کا میسج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر امپرومنٹ لائیں، اپنے کردار کو پالش کریں، اور اگر دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو اسے وزڈم سے، حکمت سے، محبت کے ساتھ کریں. اگر ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوسروں کو انفیریئر ٹریٹ کرنے لگے تو ہم دین کی روح سے دور ہو جاتے ہیں. تو آئیے اپنے دلوں کو چیک کریں. سب سے پہلے کہیں ہم دین کے نام پر ایروگینٹ تو نہیں بن رہے ہیں؟ کہیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا علم ہمیں دوسروں سے سپیریئر فیل تو نہیں کروا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایٹیٹیوڈ کو کریکٹ کرنا ہوگا ہمیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں. یعنی نرمی، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی ان کا شعار ہوتا ہے. اور جب جاہل کسی بات پہ ان سے الجھ پڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو سلامتی کی بات کہہ کر یہ آگے گزر جاتے ہیں. یہ ہے اصل ایمان کی نشانی. ہیوملٹی اور عاجزی کے بغیر نیکی انکمپلیٹ ہے. لہذا نیکی کے سفر کو جاری رکھیں، اچھے بنے، نیک بنے، لیکن اس نیکی میں غرور، ایروگینس، پرائڈ کو مکس نہ ہونے دیں. ایسے نیک نہ بنے کہ ہر دوسرا شخص آپ کو گنہگار نظر آنے لگے. اپنے دل کو عاجزی سے بھرے، کیونکہ یہی دین کی اصل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اور محبت والا دل عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.